آپ کے ایک لیکچر میں آپ نے یہ کہا تھا کہ حضرت نوح کا جو سیلاب ہے وہ پوری دنیا میں آیا تھا، اور غامدی صاحب نے اس کو بڑا خوبصورتی سے ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ تو ایک چھوٹے سے خطے پر آیا تھا، اور نبیوں کے عذاب بھی جو آتے ہیں وہ ان کی قوموں پہ آتے ہیں، وہ پوری دنیا پہ نہیں آتے. بالکل، نبیوں کے عذاب اصل میں تو ان کی قوموں پر ہی آئے. یہی فرق ہے حضرت نوح میں اور باقی کے انبیاء میں کہ حضرت نوح کے وقت جو معاملہ چل رہا تھا نا، اور یہ غامدی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت نوح کا سیلاب ان کے خطے میں آیا تھا. جی مطلب میں آپ شور ہیں اس بات پہ؟ جی جی بالکل، انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہوا کہ تو وہ ایک خطے پر آیا. یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی. پھر وہ بائبل میں حضرت نوح کے بچوں میں سے یاجوج ماجوج نکال لیتے ہیں، تو بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے ڈیسولیشن کا، پوری دنیا میں فلڈ کا. وہ کون سی چیز بائبل کی درست سمجھتے ہیں، کون سی غلط سمجھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی. یا تو پوری بائبل مانیں یا پھر اپنی مرضی کی چیزیں تو نہ اس میں فٹ کریں. مطلب بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، پورے چیپٹر ہیں، ڈیسولیشن کے چیپٹرز ہیں. دنیا کے اوپر فلڈ کا کانسیپٹ قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں اصل میں. یہ تو میں آپ کو بڑی بتاتا ہوں میرا موقف کیوں ہے، میں بائبل سے نہیں لے رہا اس بات کو، مگر یہ حام سام اور یافس کی قوم یاجوج ماجوج جو ہے وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ہے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا نا یاجوج ماجوج حضرت نوح کی اولاد ہے. تو یہ بائبل کا ایک چیپٹر قابل قبول ہے، اور جو سب سے بڑے 11 چیپٹر ہیں ڈیسولیشن کے وہ قابل قبول نہیں ہے. چلیں ایک الگ بحث ہے، کیونکہ موقع یہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب کیا سوچ رہے ہیں، وہ تو خود ہی بتائیں گے کہ انہوں نے آدھی بائبل یہ اپنی مرضی کے حصے کیوں نکالے، اس میں سے کون سے ڈیلیٹ کر دیے، کون سے صحیح ہیں. یہ ایک الگ سے لیکچر ہے. حضرت نوح کا جو سیلاب ہے وہ پوری دنیا پہ قرآن پاک کے تھرو بھی صاف سمجھ آ جائے گی آپ کو. اور میں آپ کو ویسے بھی بتا رہتا ہوں آپ کو، یہ صرف بائبل نہیں، بائبل سے پرانی ہسٹری بھی ہے ہمارے پاس جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح کا سیلاب پوری دنیا پہ آیا تھا. یہودی بھی یہی مانتے تھے، عیسائی بھی یہ مانتے تھے، اور یہودیوں سے 8,000 سال پہلے لوگ بھی یہ لکھ چکے تھے کہ اینوک نے ڈیسولیشن سے بچانے کے لیے اپنے پڑ پوتے سے کہا تھا، جس کا نام نوح ہی تھا، کہ سیلاب آنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں؟ یہ اینشنٹ ہسٹری سے دے رہا ہوں. اب ہمارے پاس وہ اینشنٹ ہسٹری بھی ہے. اپنے اینوک کا لفظ لیا، وہ کیا ہے؟ اینوک حضرت ادریس کا نام ہے، جو کہ بائبل بھی اینوک ہی کہتی ہے ان کو. ٹھیک ہے، ہنوک کہا جاتا ہے نا ان کو، انجیل میں ان کو ہنوک کے نام سے لکھا ہے. ہنوک مطلب اینوک. تو جو بائبل کا سے پہلے کا جو ہے نا، تورات سے پہلے کا جو اینشنٹ ہسٹری ہے وہ آپ کو میسوپوٹیمیا، ایون اینشنٹ ایجپٹ اینڈ ساؤتھ امریکہ اینڈ انڈیا، ان چاروں سویلائزیشنز کے تمام تر ہمارے پاس ہسٹورک ڈاکیومنٹس ہیں. اب ٹھیک ہے، یہ کسی مذہب کی طرف سے میں نہیں آ رہا ہوں. اٹس ناٹ اے تھیولوجیکل ڈسکشن، اٹس اے ہسٹوریکل ڈسکشن I'm giving you. Now we have evidences. We have the Sumerian tablets from Mesopotamia. We have the Mayan text from South America. We have the Indian text through 5,000 years old Indian scriptures. The Greek scriptures, یہ سب ڈیسولیشن کو مانتے ہیں as is I with you, اور Enoch was the savior and Noah was the captain of the ship. اس میں کون سی کوئی دور آیا؟ انجیل نے تو بہت بعد میں لکھا ہے اس کا. There is a way later evidence of the desolation, the big flood, the grand flood جو کہ پوری دنیا پہ رہا، جو کہ قرآن پاک نے اس کو رقم کر کے کنفرم کر دیا کہ ہاں سیلاب تو آیا تھا. کتنا بڑا سیلاب تھا میں قرآن پاک سے بتاتا ہوں کو. جب اللہ تعالیٰ نے خود حضرت نوح سے کہا کہ میل اینڈ فیمیل نکال لو جانوروں کے، سب میل اینڈ فیمیل پکڑو، تو کون سے ایسے میل اینڈ فیمیل ہیں جو کسی حضرت نوح کے علاقے میں تھے جو دنیا میں نہیں ملنے تھے؟ اگر علاقے میں ہی ہونے تھے تو پھر کیوں جانوروں کے میل اور فیمیل کے جوڑے اکٹھے کر رہے تھے؟ اس آیت پہ تو ایمان ہے ہمارا، تو قرآن پاک نے بتا دیا. یہ کافی تھی آیت سمجھنے کے لیے کہ دنیا کے اندر پورے سیلاب آیا، میل اینڈ فیمیل اکٹھے کرو سارے. Now the problem is not about کہ سیلاب آیا تھا دنیا پہ کہ نہیں آیا تھا. یہ تو ہمیں پتہ آیا تھا، دنیا کو پتہ ہے کہ دنیا میں سیلاب آیا تھا. We have now ecological and scientific evidence from archaeological evidences from the science کہ دنیا میں ہر جگہ سیلاب کے وہ ہیں. یہاں تک کہ جو اسفنکس ہے ایجپٹ میں، اس کو اب انہوں نے پروو کر دیا کہ یار یہ کوئی 500-700 سال پانی میں رہا ہے.
یہ اتنا زیادہ وہ ہے، سوری 500-700 سال میں یہ پانی سے ایروڈ ہوا ہے. 5,000 سال پہلے یہ پانی میں تھا، اس کے اندر پانی کے اندر اثرات ہیں. there is so much evidence. قرآن پاک نے تو آپ کو ظاہر ہے نوح کے سیلاب کے اتنی تفصیلات نہیں بتائی ہوئی کیونکہ ہماری شریعت سے اتنا تعلق تھا نہیں احکامی، اور ویسے بھی یہ بات قرآن پاک کو پتا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں اسیوم کروائیں انجیل میں کہ جو بالکل صحیح اسیوم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایکسٹینشن قرآن پاک میں ڈال کے کہیں پہ بھی ریفرنس نہیں دیا، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی پتا تھا انسانوں کو کہ پوری دنیا پہ نوح کا سیلاب آیا ہوا ہے. یہ تو اب غامدی صاحب نے کہیں پہ ایک نئی بات کر دی. میں بھی حیران ہو رہا ہوں کہ وہ صرف لوکل خطے پہ تھا. جب کوئی چیز پہلے سے صحیح پتہ ہوتی ہے نا انجیل میں یا توریت میں، قرآن پاک اس کو تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ وہ پہلے سے لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ ہے، عام سی بات ہے. یہ قرآن پاک کا ہسٹوریکل نہج رہا ہے کہ جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، ہسٹری میں ہیں، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کی تفصیل نہیں بتائی، بٹ یو آلریڈی نو دس. So it is again a lack of exposure to archaeological, scientific realms and even historic realms. میں حیران ہوں کہ انہوں نے ابھی تک سومیرین اینڈ میسوپوٹیمین سویلائزیشن نہیں پڑھی جس میں کہ حضرت ادریس اور نوح کی اتنی تفصیل مل گئی ہے نام لے کے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں تو کوئی نیا ہی ٹاپک شروع ہو جائے گا کہ وہ سیٹرن پہ کیا کر رہے تھے. حضرت ادریس کی بات کر رہا ہوں. انٹرگلیکٹیکل مشن کیسے وہ کرتے ہوتے تھے، یہ سومیرینز نے بتایا ہمیں. قرآن پاک نے تو یہ بتایا نا کہ ہم اوپر چوتھے آسمان پہ آ گئے. وہ ٹھیک ہے، چوتھے آسمان پہ چلے گئے حضرت ادریس. ورفعنا مکانا علیہ کہ یہ اوپر کے مقام پہ ہم نے اس کو اٹھا لیا. یہ تو چوتھے آسمان کی تو حدیث بھی ہے ہمارے پاس کہ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی معراج پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ کنفرم کرتی ہے کہ ادریس وہیں پہ اوپر ہی تھے واقعی. he died on the fourth heaven. اس کے نیچے جو کچھ بھی ان کے سفر اور ان کے وہ رہے ہیں ٹریولز، وہ تو اینشنٹ ہسٹری کے تھرو میں پتہ چلتے ہیں، اور دا کائنڈ آف بکس ہی روٹ. اور وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی اس کو ہم نے قلم سے، پہلا انسان اس کو قلم سے لکھنا سکھایا. اینڈ ہی روٹ لائبریریز اینڈ ہی وانٹڈ مور ایج. یہ بھی اسلامک روایات ہی ہیں کہ وہ عمر کے تقاضے کے لے گئے تھے کہ مجھے اور وقت دے کہ میں زیادہ کچھ لکھ سکوں. بس ان کا وقت پورا ہو چکا تھا. اسرائیل نے چوتھے آسمان کے اوپر ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو حیران ہوں آپ کی یہاں ملاقات ہو رہی ہے، مجھے اللہ نے کہا تھا آپ کو چوتھے آسمان پہ موت دینی. تو میں اس وقت آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان پہ کیسے میں آپ کی روح قبض کروں گا، مطلب اوپر کیسے لے کے آؤں گا آپ کو، آپ پہلے سے ہی اوپر آ گئے میں. ٹھیک ہے، یہ معاملہ جو ہے نا یہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ کو ان تمام چیزوں کو ان ٹوٹیلٹی دیکھیں گے، اسپیشلی میسوپوٹیمین ٹیکسٹ اسکرپچرس کو، گریک اسکرپچرس کو، مائن اسکرپچرس کو، ایون انڈینس کو. اینڈ آئی ریئلی ارج ایوری ون ٹو ایکچولی اسٹڈی the ancient history way more than their recent history. My recent history تو black and white پینٹ برش سے اپنی پولیٹیشین نے مرضی سے کر دی ہوئی ہے. اسلامک ہسٹری بھی پینٹ کر دی ہوئی ہے. اس لیے شکر الحمدللہ اللہ نے آپ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. حدیث سیو کرتے رہے ہیں وہ، تو ہمارے پاس یہ سارا کا سارا وثوق سے کہنے کی ضرورت ہوئی ہے ہمیں، ورنہ ریسنٹ ہسٹری تو ہماری بالکل ٹینٹڈ ہے. اینشنٹ ہسٹری ٹینٹ ہو نہیں سکتی. اب جا کے نکلی آرکیالوجی میں 11,000 سال پرانی ٹیبلٹس کے اوپر اسکرپچرز لکھے ہوئے، نام لے لے کے لکھے ہوئے، واقعات بتائے ہوئے. سو مسلمز ڈو ناٹ ریئلی اسٹڈی دیٹ مچ. دیٹس وائی دے فال فار پریز لائک دس سارٹ آف ویک فلاسفی، جو کہ بہت بڑا ایرر ہے. یہ مان لینا کہ انبیاء کے عذاب تو صرف انہی کی قوم کو آتے ہوتے تھے. جس بندے کی قوم پوری دنیا میں ہو تو اس کی قوم کو پوری دنیا میں عذاب آئے گا. یہ جو الومناٹی کا پیور کانسیپٹ ہے، پیور کانسیپٹ، یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ پوری دنیا پہ ہی کیوں سیلاب آیا. ادر دین تھیولوجی میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ حضرت نوح کا جو ببلیکل ایتھیوپین بائبل کے اندر the book of Nephilim, the book of giants, all of that is all talking about Enoch, the book of Enoch itself, جو کہ کرسچن نے اٹھا کے باہر پھینک دی کہ یار یہ تو کچھ زیادہ ہی وہ ہے نا لارجر دین لائف کانسیپٹ، لوگ یقین نہیں کریں گے. انسانی سطح پہ انسان پہ ایسی سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں کی ہیں جو کبھی بھی نہیں اللہ نے فکر کی کہ انسان یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے. سورہ فیل پہ یا پھر آج ثمود کے اوپر کہ اونٹنی پہاڑ توڑ کے باہر آ رہی ہے. انسانوں کے در جب بات آتی ہے نا تو انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ یار میں جس پہ یقین کروں گا نا میں وہی چیزیں اپنے اس اللہ کی کتاب میں لکھوں جنہوں نے لکھی ہیں خود. بہرحال بک آف اینوک اٹ سیلف جو ہے نا، بک آف ادریس، وہ ایتھیوپینز نے ابھی تک سینکٹیفائڈ بائبل میں رکھی ہوئی ہے اپنے. اس کے اندر پوری ہسٹری ہے ادریس کی. آپ ہام سام یافز ہی نکالنے تھے تو وہ بھی نکال لیتے آپ، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پوری دنیا پہ سیلاب کیوں آیا.
بہرحال دا پوائنٹ از ایلومیناٹیز جو تھے وہ والی قوم تھی جو کہ اس وقت انٹر گلیکٹیکل ٹریول کرتی ہوئی دنیا میں آتی تھی اور پھر ان کے اندر وہی والی خصوصیات تھی. ابھی بھی آپ نوٹ کریں نیوزی لینڈ سے لے کے ساؤتھ امریکن، الاسکن، سینٹرل یورپ، یہ سب کے سب کن چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہوتے تھے. انہوں نے وہی فگر بنائی ہوئی تھی کہ جو اس مخلوق کی فگر تھی. اور پھر اس نے درختوں کے اندر، جانوروں کے اندر، جب حضرت نوح نے پورا آن سلاٹ شروع کیا تھا نا ان کے خلاف، پوری طریقے سے آن سلاٹ شروع ہو گیا تھا، لڑائی چل رہی تھی، تو یہ کہیں ان کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. So they used to save their sperm inside animals and even every living thing, plants میں بھی. اسی لیے تمام اینیملز کی بجائے ایک ایک صاف جانور اٹھایا. بائبل یہ کہتی ہے کہ صاف جانور اٹھائے اور کشتی میں سنبھال لیے. کہ آپ اینیمل تک کرپٹ کر دیے انہوں نے کہ ان کا سیڈ کسی طریقے سے سروائیو ہو جائے. یہ الومناٹی کی بیسز پڑ رہی ہیں اس وقت. یہ جو جتنے بھی یہ 2 نمبر لیکچر میں سنتا ہوں نا الومناٹیز کے، جو ارائیولز کی سی ڈی چل رہی ہوتی ہے اور ہر دوسرا بندہ الومناٹی کا لیکچر دے رہا ہوتا ہے، اس نے اینشنٹ ہسٹری پڑھی نہیں، بک آف ایناک سے تعلق نہیں اس کو نیفلنس کی بیسس نہیں پتا، تو فالن اینجل جسے کہتے ہیں، جو الومناٹی کے ڈیڈیز ہیں، جہاں سے شروع ہوا الومناٹی کا کانسیپٹ. جب تک وہ پڑھیں گے نہیں میں اتنی تفصیل میں جاؤں گا نہیں. بہرحال میں آپ کو یہاں پہ ذکر کیوں کیا، ان سب کو مارنے کے لیے پوری دنیا کو دھونا بے حد ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ سروائیو کیسے کرتے، وہ مرتے کیسے؟ کیونکہ انہوں نے پلانٹس کے اندر بھی اپنے سیڈ ڈال دیے ہوئے تھے. جانوروں میں تو ڈالے ہی ڈالے تھے، ہر جو چیز زندہ جہاں پہ ہیٹ سورس ہو سکتی ہے وہاں پہ اپنا سیڈ سیو کر رہے تھے. تو حضرت نوح نے پھر تمام چیزوں کو انڈر واٹر کلینزنگ کر دی کہ ان کو ختم کرو، زیرو پہ لے جاؤ ان کو. کوئی پودا بھی ایسا نہ بچے کہ جس پہ شک ہو کہ ان کا کہیں سے سیڈ بچا ہوا ادھر، کیونکہ وہ آ کے اپنی انٹروینشن دنیا میں کرتے تھے. اور وہ اسی شکل کے ہیں جس شکل کے ابھی بھی بت پائے جاتے ہیں. ورنہ نیوزی لینڈ میں اور ساؤتھ امریکہ میں تو کچھ کانٹیکٹ نہیں ہے. اگر سمجھ لیں ہو بھی تو الاسکا میں، دنیا کے چاروں کونوں میں وہی بت بنایا ہوا انہوں نے، ابھی بھی اسی بت کی پوجا کر رہے ہیں. جو الومناٹیز بڑے ہائی اینڈ ایلیٹ الومناٹیز یورپ کے اپنے محلات کے اندر رکھے ہوئے انہوں نے وہ بت، وہ ایسکیمو -200 ڈگری کے اندر ایسکیمو کے وہی بت ہے. یہ کہاں سے آئے ان کے پاس یہ والے بت؟ اسی شکل کے کہ جس کا سر پرندے کا ہوتا ہے، دھڑ جانور کا ہوتا ہے، پیر انسانوں کے ہوتے ہیں. سوچیں نا ویئر ڈو دے کم فرام؟ دے کم فرام دس ویری کانسیپٹ which the Bible explains very clearly in the ancient history, and the Sumerian tablets draw them with the pictures کہ یہ انٹرگلیکٹیکل مخلوق تھی جو کہ زمین اور جوپیٹر کے بیچ میں جو سیارہ ہے، جو کہ ابھی بھی پایا جاتا ہے. مارس اصل میں سیارہ تو نہیں ہے نا، مارس تو ایک مون تھا اس کا، اس کے اندر تو کوئی بھی پلانیٹری پراپرٹیز نہیں ہے. The real planet was which is the debris right now، جس کو ایک ایسٹرائڈ بیلٹ کہتے ہیں نا، وہ ایک سیارہ تھا پہلے جو ٹوٹا ہوا ہے، جو گھوم رہا ہے سورج کے گرد. ابھی بھی جوپیٹر اور ارتھ کے بیچ میں ایک سیارہ تھا، اس سیارے کی ایک مخلوق تھی جو کہ بلاسٹ کر دی گئی. وہ سیارہ توڑ کے دنیا میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے. نوح ادھر سے لڑائی کر رہے تھے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پھر جو معاملات کیا نوح نے، پھر ظاہر ہے پورا ڈپ بھی دینا تھا نا، پورا کا پورا جو نظام، جو جہاں جہاں پہ ان کی گندگی آ سکتی تھی انہوں نے کہا ساری صاف کرنی پڑے گی بھائی، پورا کا پورا سیلاب آئے گا. نا دس از اے حکمہ. حالانکہ بک آف ایناک کہہ رہی ہے کہ حضرت ادریس نے نوح کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سیلاب تو آنا ہی آنا ہوتا ہے اتنے سال بعد، اس سے پہلے تیاری کر لے کیونکہ یہ بچنے والے نہیں ہیں. حضرت ادریس نے حضرت نوح کو سیلاب کا بتایا ہوا تھا پہلے سے. حضرت نوح پڑھ پوتے ہیں حضرت ادریس کے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو اٹس اے لٹل بگر دین واٹ یو تھنک. اور میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اتنی ڈیٹیل میں لوگ پڑھائی کرتے ہوں گے اینشنٹ ہسٹری کی، جو کہ مجھے موقع اس لیے مل رہا ہے بیکاز اٹ واز سم تھنگ وچ واز کنیکٹنگ دا ڈاٹس آف آل آف دوز بکس، اسپیشلی حضرت ادریس کا جو دور ہے. کچھ سوال پیدا ہو رہے ہیں آپ کی جی بات سے. ایک یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کا جو ٹائم تھا وہ تھا ہی ہم اس پلانٹ کی مخلوق سے وہ بیسیکلی لڑ رہے تھے، تو اس جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی کی ہے کہ وہ کشتی بنا رہے تھے اور وہ لوگ ہنستے تھے اور وہ یعنی وہ مزاح تمسخر کرتے تھے، پھر وہ 950 سال کا ذکر ہے، اور پھر پوری سورہ نوح ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بددعا کیے کہ یہ لوگ نہیں، ان کی اولادیں بھی ایسی ہوگی. تو پھر یہ کیا اس مخلوق کی یہ قوم ہی یعنی اس انسانیت پہ وہ نہیں انسان تو تھے. اچھا سوال آپ کا. میں نے دیکھیں بائبل کے تھرو ریفرنس دیا آپ کو، میں نے کوئی ایمان مکمل نہیں کیا اس کے اوپر کہ وہی ہونی تھی. بائبل نے بڑا جو کلیئرلی بتایا نا ایلومناٹی کے بیسس کا. نام تو انہوں نے یہ نہیں رکھا ہوا، میں ویسے آپ کو کنیکٹ کروں. میں 3 چیزیں اکٹھی کی ہیں میں نے آپ کو. ایک اینشنٹ ہسٹری، ایک ببلیکل ٹیکسٹ اینڈ اسکرپچرز، اور جو کہ بغیر بک آف ایناک، بک آف نیفلن، بک آف جائنٹس پڑھے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آنی.
ڈسلیشن کا پورا کانسیپٹ جو سیلاب کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہو رہا تھا، یہ بائبل میں ہنٹ کے طور پہ کرایا گیا. اینشینٹ ہسٹری ڈیٹیل سے بتاتی ہے اس کو. اور قرآن پاک کے اسٹینسل کے اوپر یہ چیزیں نہیں اترتی تو میری طرف سے باہر میں جائیں. اگر قرآن پاک کے اسٹینسل پہ پوری اترتی ہیں تو میرا ایمان لانا ضروری ہے اس کے اوپر. اسی لیے تو میں کہتا ہوں بائبل سے ایک چیز اٹھا لی اور دوسری چیز نہیں کی تو اسٹینسل کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی اعلیٰ کوئی کرینہ ہونا چاہیے، کوئی معیار ہو اس کرینے پہ سیٹ کر دینا. تو قرآن پاک کے تھرو یہ ایکسپلین ہوتی ہیں باتیں کہ ادریس حضرت نوح کو بتا رہے ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ادریس واز دا گریٹ گرینڈ فادر آف حضرت نوح علیہ السلام. سو وٹ یو آر سیئنگ از کہ وہ 40 بندے آئے تھے کشتی میں، وہ انسان ہی تھے، بالکل انسان تھے. حضرت نوح کے بچے انسان تھے، ہاں حام سام یافس انسان تھے. حضرت نوح کا ایک اور بچہ بھی تھا جو کہ پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، جو نہیں ایمان نہیں لے کے آیا تھا. سوال بڑا سمپل سا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے تعلق سے رکھتی تھی نا، ہم سے ڈائریکٹ تعلق ہے، ہماری ہدایت کے لیے کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی. ٹھیک ہے، جو ہم سے پہلے سے پوری طریقے سے چلی آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ یہ تو پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ سیلاب کی بھی اماؤنٹ کوانٹٹی بتا دیتے. آپ سے میں بڑا آسان سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے. ٹھیک ہے، حضرت نوح کے 3 بچے تھے، حام سام یافس. مطلب سوچیں، آپ کا دماغ میں سوال خود نہیں پیدا ہوتا کہ نوح کی کیا 921 سال کی شادی ہوئی تھی؟ سوچیں تو صحیح نا. دیر از اے پرابلم ہے، وی بیٹر سالو ہیئر کہ اگر نوح کی اپنے ٹائم پہ شادی ہوئی تھی، جو کہ پرانے دور میں بہت ہی پہلے شادی ہو رہی تھی، تو نوح کے تو کم از کم نہیں تو 34 نسلوں کے بچے ہونے چاہیے کم از کم. ٹھیک ہے، 50 نسلوں تک تو بچے ہونے چاہیے، مگر ان کے صرف 3 بچے، 4 بچے، ایک تو نہیں آیا، 3 بچے کشتی میں آ گئے اور 1 بچہ نہیں آیا، بیوی بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے، مطلب بیوی بھی ایک ہے، ان کے ساتھ 4 بچے ہیں. 950 سال تک ان کے قبیلے نے بھی شادیاں نہیں کی اس کے بعد، ان کے بھی کوئی بچے، ورنہ ان کی بھی 50 نسلیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے یہ بات پورے کے پورے کانٹیکس میں چاروں کیٹیگریز کو اکٹھا رکھ کے سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضرت نوح 950 سال زمین کے اوپر تبلیغ نہیں کر رہے تھے. There was a lot of other things going on جو کہ ابھی میں نے ایک دم بول دیا نا تو دھوئیں نکل آئیں گے مسلمانوں کے تو کانوں سے کہ یہ کیا عجیب سی بات کر رہے ہو. مگر یہ بات قرآن پاک سے ہی ثابت ہے کہ انٹر گلیکٹیکل مشن جو تھے ادریس اور نوح کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. پورٹلز جو تھیں وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ اس دن آسمان کے میں سارے دروازے کھول دوں، آسمان دروازے ہو جائے گا. مطلب خود سوچیں نا، کھڑکیاں نہیں ہوں گی، دروازے ہوں گے. دے آر دا پورٹلس. اور کھڑکی بھی ہوتی تو چلیں بندہ سوچتا ہے کہ کیا چیز ہے ایسی جو کہ انٹر گلیکٹیکل موومنٹ کرتی. دروازے سے کیا اس طرف کیا ہے دروازے کے، یہ سب پہلے یہاں پہ کھلتے ہوتے عام سی بات تھی انسانوں کے لیے. ذوالقرنین کو ٹریول کرتے دیکھنا ان کے لیے کوئی بڑا اچنبھا نہیں تھا کیونکہ اس وقت چلتا تھا یہ کام. اور ادریس 4تھے آسمان تک جاتے ہیں تو یہ والا واقعہ اتنی کوئی تعجب سے کیوں نہیں لکھا جاتا، معجزے کے طور پہ کیوں نہیں لکھی گئی یہ ساری باتیں. حضرت ادریس اگر 4تھے آسمان پہ گئے تو معجزہ کیونکہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس وقت یہ ماحول اس طرح کا نہیں تھا. آپ خود سوچیں نا، حضرت آدم کو کیا نیچے پھینکا گیا ہے؟ یہ پیراشوٹ لے کے آئے تھے. کیسے آئے تھے حضرت آدم نیچے؟ انسان ہے نا، اس کو تو ہم فرشتہ نہیں مانتے نا. حضرت آدم زمین پہ کیسے پہنچے؟ دیر از انٹر ڈائمینشنل وے دیٹ ایکچولی ڈز اوپن، اینڈ اسی کے تھرو معراج ہوئی ہے. معراج پہ تو ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے نا. معراج پہ اوپر جب گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی غامدی صاحب نے کہا خواب میں گئے، اصل میں نہیں گئے. ٹھیک ہے، اب آپ ایک طرف آپ اپنا فلسفہ آپ ٹلٹ کر لیتے ہیں نا تو باقی کی ساری چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں آپ کو. یہ زبردستی، اس کو بائسنس کہتے ہیں. لاجیکل فیلسی نہیں، مینٹل فیلسی. براق پہ نہیں گئے آپ؟ براق پہ خود گئے نا، ایز ایزی گئے نا وہ تو. یہ تو ایمان ہے ہمارا کہ ورنہ غامدی صاحب کی اس فلسفے میں انہوں خواب میں تھے تو پھر تصدیقوں کی لسٹیں کیوں لگی تھیں؟ خواب میں جانے پہ عرب کو کیوں تعجب ہو رہا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے، 1 سیکنڈ میں ہو کے اوپر آیا. پھر قافلے کی ویریفیکیشن دی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے بھی پوچھ لیا کہ بیت المقدس تو میں جاتا رہتا ہوں، مجھے بھی میرے شرح صدر کے لیے نا، عین الیقین کے لیے مجھے بتائیں بیت المقدس کا نقشہ. ابو بکر صدیق کو بھی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. ابو بکر صدیق نے کہا واللہ کیا ٹریول کیا آپ نے، ایک چیز آپ کو بالکل صحیح بتائی آپ نے. مگر یہ تو ابو بکر صدیق کا واقعہ سنا رہا ہوں. کون سے عرب نے تعجب نہیں کیا تھا؟ معراج کے اوپر اتنا بڑا جو
جو ہے نا کیسے کہتے ہیں لڑائی اور فتنہ کھل گیا تھا مسلمانوں میں کہ یہ تمہارا نبی یہ کہنا شروع ہو گیا, مذاق اڑانا شروع ہو گئے تھے عرب. غامدی صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر میں کہتا ہوں میں نے خواب میں کون بہت بڑی ٹریجیکٹری کی اور پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آیا ہوں, تو میرا کیوں مذاق اڑے گا؟ خواب میں تو ویسے ہی اڑتے پھرتے. عرب تو مذاق ہی اس لیے اڑا رہا تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں خود کر کے آیا ہوں یہ سارا کچھ, ورنہ کیوں کوئی مذاق اڑائے گا آپ کا؟ صحابہ, بڑے بڑے صحابہ کرام نے بڑا وقت دیکھا اس کو, کیونکہ لوگ تصدیق شروع ہو گئے تھے مسلمانوں کی کہ تمہارا نبی تو کہتا ہے منٹ میں اوپر سے ہو کے واپس بھی آ گیا, 7 آسمانوں کی سیریں کی ہیں اس نے, بیت المقدس گیا وہ. سوچو نا صحیح, یہ مجھے یہ ساری ہسٹری ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ بائسنس کسی ایک طرف کریں. یہ میرے اسلائی کی طرف بائسنس ہے, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا خواب ہے, کیونکہ بنی اسرائیل میں رویا کا لفظ نکل آیا. یہ بات کہیں اور جا رہی ہے, میں آپ کو بس چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں کہ چونکہ وہ رویا کا لفظ نکل آیا تو انہوں نے کہا رویا کا تو مطلب ہی خواب ہوتا ہے, جس طرح وہ یہ توفی کا مار ہی دیا, عیسیٰ کو مار ہی دیا انہوں نے, کیونکہ اس کا تو مطلب ہی موت ہوتا ہے. آپ اللہ کو بتائیں گے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس سوچیں صحیح, یا تو اللہ کو سمجھائیں گے یا اللہ اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے, آپ نے ایک لفظ کیوں بول دیا تھا؟ رویا کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے. یہ خواب زبردستی ڈالا ہے کیونکہ خواب بھی ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے کہا نہیں. عام اصطلاح میں خواب لیا جاتا ہے, اس لیے معراج خواب میں ہوئی تھی. یہ میں کیوں آپ کو معراج کی بات بتا رہا ہوں, بات کہیں اور نہ چلی جائے, کہ جب معراج پہ پورٹل کھلتی ہے اور براق اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو نوح کے اوپر جانے میں کیوں مسئلہ ہے, یا حضرت ادریس کے اوپر جانے میں کیوں مسئلہ ہے؟ اچھا میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے مسئلہ نہیں ہے, میں صرف ان دونوں ڈاٹس کو ملانا چاہ رہا ہوں جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اور قرآن میں بالکل جو قوم حضرت نوح کی قوم کی پوری صورت ہے کہ اللہ انہوں نے انسانوں کی جو ہاں, تو انسانوں کے جو معاملات ہمارے اوپر اطلاق ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ ان انسانوں نے نہیں مانا تو انسانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. جو باغی قوم چل رہی تھی اس کا ہمارے اوپر کوئی اطلاق نہیں نا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دور میں کہ اس دور کے جو انسان تھے کیا وہ اس مخلوق کے تابع تھے یا ان جی ہاں یا ان کے ساتھ میں بالکل 100%. واللہ عالم, میں کیا 100% کا لفظ بول دیا, واللہ عالم کہ اور کیا کرتے تھے وہ, ایٹ لیسٹ نوح کے اوپر تو نہیں تھے, یہ تو پکی بات ہے, اللہ پہ تو ایمان نہیں لائے تھے نا وہ. جو اس دور کے مسائل چل رہے تھے وہ باقی کی جو اسکرپچر ہے نا وہاں سے تو صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ واقعی وہ that was the big Illuminati game going on at that time. Illuminati میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہوتے کہ کیا تم کس قسم کے فلسفے پہ آ گئے ہو, ہم تمہیں نیا علم دیتے ہیں, ہم تمہیں آسمانوں میں اڑنا سکھائیں گے. This was the enlightenment age at that time. ٹھیک ہے, آسمانوں میں اڑتے تھے وہ, ظاہر ہے اڑتے تھے.